بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 116 اور آج کا پہلا ولاگ ہے اور ہیڈنگ ہے معارف و مسائل، خلاصہ مضمون مہ ربط۔ ناظرین، کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، یہ قرآن کی تفسیر ہے اور اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک، پارہ پہلا سے پارہ تیسرا اور رکوع ہیں 8۔ رائٹر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صفحہ نمبر 116، معارف و مسائل، خلاصہ مضمون مہ ربط۔ سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کریم کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کی مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار و عناد سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں 2 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا رستہ اختیار کیا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ جرات بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدت کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے، بلکہ دھوکے اور فریب کی راہ اختیار کی۔ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کے کفر و انکار تھا۔ کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر اور تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں ہے منافق، یعنی منافق ہیں وہ لوگ۔ یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر اور ان کے متعلقہ حالات و علامات اور ان کا انجام مذکور ہے۔ ان تمام آیات کی تفصیل پر یکجوئی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایات کے قبول و یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین و متقین کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہدایت سے انحراف و انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ صراط الذی انعمت علیہم میں طلب کیا گیا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستہ سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا ہے کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول و نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ نسب، وطن، زبان، رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں جن کے اشتراک یا اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ قرآن کریم کا اس بارے میں واضح فیصلہ بھی سورۃ تغابن میں مذکور ہے۔ خلقکم فمنکم کافر منکم مومن، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ مذکور صدر 2 آیتوں میں حق تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر و انکار میں ضد اور عناد تک پہنچ گئے تھے، اور اس ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ ان کو ایک ایسی سزا اسی جہان میں نقدیہ دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں آنکھوں کو حق و صدق کی قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے، ان کا حال حق و صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا
نہ ان کو سمجھنے کی عقل، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر آیات میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو کفر کی تعریف ہے وہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم کریں گے آپ کے سامنے۔ آمین ثم آمین۔